جو خدا کی راہ میں تکلیف اٹھاتا ہے، اپنی جان اور مال سے پیش آتا ہے، وہ خدا کے ہاں بہت مقبول بندہ ہے۔ میرے یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں ایسے ہی، انہوں نے آج تک ظاہر نہیں کیا، مگر میں کروں گا۔ خدا کا قانون ہے کہ جب کوئی ہدیہ یا نذرانہ کوئی دے کا کام کرے تو دینے والا چھپا کر دے، اور لینے والوں کو چاہیے کہ یہ دیا مجھے انہوں نے دیے۔ یہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں، انہوں نے پچھلی جو مجلس کی تھی اس میں 4 لاکھ روپیہ انہوں نے لگایا تھا۔ جب ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا 8-10 دن بعد میں کہ یہ تاج پہنے ہوئے ٹہل رہے، میں نے کہا بھائی سلیم تم نے کہا یہ تاج کہاں سے آیا؟ کہ یمن سے۔ یمن؟ میں بہت حیران ہوا، میں یمن کا کیا مطلب؟ یمن سے میں کن نے دیا؟ یمن میں کون بیٹھا ہمارا؟ یمن کی تعریف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سمجھ نہیں سکا میں۔ جب میں دلال الخیرات پڑھنے بیٹھا تو مجھے فوراً اس میں آیا کہ اصحاب الیمین، اور قرآن پاک میں سورہ الرحمن میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نیک بندوں کو جب بخش دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں، دہنے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیتے ہیں۔ اب جس نے رسول اللہ کی مجلس کو اجاگر کیا، مجلس کو فروغ دیا، مجلس کو آسانی دی، کتنا بڑا ثواب کمایا، اس لیے تاج پہن دیا، بیٹھے ہیں تمہارے پاس یہاں۔ یہ وہ ہیں، میں تو حیران رہ گیا جب دیکھا اس میں دلال الخیرات میں، اور تم پڑھنے والے جو دلال الخیرات اس میں آتا ہے اصحاب الجمین، شاید ہفتے کی ہے یا جمعرات، جمعے کی کوئی چیز میں پڑھ لی جو کل کو۔ اصحاب الجمین اس کے معنی کیا ہے کہ ہم نیکوں کو، اپنے دوستوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے انہیں کمر کے پیچھے سے ملے گا۔ اللہ مان حفیظ، اللہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا، ہم پر اپنا کرم و فضل فرمانا، ہمیں بخشنا، ہم سب کو بخشے اور بخشے جاؤ گے۔ امید ہے، کیوں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہو۔ یہ محفل جو ہے رسول اللہ کی ہے، یہ محفل جو ہے اللہ رب العزت کی ہے۔ کیوں فرمایا؟ جو درود پڑھنے والا ہے وہ میرا ہم جلیس ہے، میرے پاس بیٹھنے والا ہے۔ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں مرد ہو تو تم بھی بھیجو۔ جو درود پڑھتا ہے وہ میرا ہم جلیس بن جاتا ہے، میرے پاس بیٹھنے والا بن جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس بیٹھنے والا بن گیا وہ تو خوش بخت ہو گیا، خوش نصیب ہو گیا، وہ تو خدا سے جو مانگے گا ملے گا، کیونکہ خدا کے پاس بیٹھنے والا کوئی دکھی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے عقیدوں میں فطور ہے، اگر تم عقیدے صحیح کر لو جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں خود بخود دکھائی دے گا، خود بخود محسوس ہوگا۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہانہ سکتا ہے تمہیں بخشنے کے لیے۔ اتنی سی بات، اب ایک بات بیان کرتا ہوں، جیسے ایک شخص کو قیامت میں ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دو، وہ سنتے ہی دوزخ میں بھاگے گا، رک کیوں جا رہا تو؟ کہ اللہ آج میں نے تیری بات نہیں مانی، لیکن آج تو فرما رہا تو میں تیری بات کیسے گرا سکتا ہوں؟ ایسا ہے کہ ہاں ایسا، لے جاؤ اسے جنت میں، بخشا گیا۔ ایک شخص کو اسے دوزخ میں ڈال دو، وہ جا رہا دوزخ کی طرف، پیچھے منہ موڑ کے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے پیچھے؟ ان دیکھتا ہوں اے اللہ شاید تیری رحمت آتی، کیا بھی امید ہے؟ اے اللہ تجھ سے کیسے نا امید ہو جاؤں میں؟ اچھا ایسا ہے، لے جاؤ اسے، بتائیے کیا ہے یہ چیز؟ پہلے بھی یہ قصہ سنا ہے، اللہ کی رحمت کو میں ظاہر کرتا ہوں کہ فضل و کرم کو ظاہر کروں، کوئی عمل کی وجہ سے نہیں جانے کا، عمل بھی نیک وہی کرے گا جس پر نظر عنایت خداوند کی ہوگی۔ میں تو یوں کہتے ہم یہ نیک عمل کرا، ہرگز نہیں، اللہ ہم سے کراتا ہے، وہ ہم پر مہربان ہے تو ہم سے اچھے کام کرا کے ہمیں بخشنا چاہتا ہے، بہانہ سکتا ہے۔ ایک بڑھیا مر گئی، بدکار، زناکار، عیار، مکار، کبھی بھول کے سجدہ نہ کیا، اب وہ کہہ رہی ہے اے خدا میں تو کبھی تجھے سجدہ بھی نہیں کیا، میں تو تیرا کبھی نام بھی نہ لیا، اب میں مر رہی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ بس پھٹ دم نکل گیا، ایک آنکھ میں آنسو آیا اس کے۔ فرشتوں کو کم دیا، دیکھو ایک بندی آئی بڑا خزانہ لے کر، جا کے دیکھا بہت دیر کے بعد، جا خدا اس کے بعد کچھ پاپن انڈیا، وہ تو بڑی پاپن عورت ایسی ان کا دیکھو جا کر لائی ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، بہت دیر کا، خدا مجھے تو کچھ دکھائی دیا نہیں، اندھیر ہی اندھیر ہے، کالس ہی کالس ہے، سیاہ ہوئی پڑی بالکل پاپوں میں، مگر ایک چیز دکھائی دی، اس کے آنکھ کے نیچے ایک سفید نشان ہے کہ وہی تو خزانہ ہے۔ وہ میرے ڈر سے روئی، جو ہمارے سے ڈر گیا ہم اسے سزا نہیں دیا کرتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ ہماری آن بان کے خلاف ہے۔ ہم رحمان الرحیم ہیں، ہم کریم مطلق ہیں، ہم ستار العیوب ہیں، ہم غفور الرحیم ہیں، ہم ایسے کو جہنم میں ڈالا ہے۔ وہ بڈھی نے یہاں بھی موجیں اڑائی اور مر کے بھی جنت میں چلے گئے، اسے کیا کہو گے؟ اس خدا سے نا امید نہ ہو،
نیک عمل نہ کرو. جب تم کوئی نیک عمل کرو تو یہ خدا نے توفیق دی, خدا کی تم پر نظر عنایت کہ تم سے کوئی نیک عمل کرائے. ہر ایک کو نہیں کراتا. تم یہاں سمجھ رہے کہ تم یہاں آ کر بیٹھے ہو یہ بات سن رہے تم آئے ہو, نہیں. تمہارے اوپر ایک کوڑا ہے, تمہارے پیچھے ایک فرشتہ لگا ہے, وہ تمہیں یہاں گھسیٹ کر لے کے آیا. کیوں؟ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ کہ میں اپنے رب پیارے کی بات کرتا ہوں. تمہیں پیارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے تمہیں کھینچا, تم چلے آئے. کوئی کسی کا بھوکا نہیں ہے. یوں کہہ دے جیسے کھانے کے مال کوئی کسی کا بھوکا نہیں. کھانا جو ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ تو تیری میں جو کا میری روٹی کھائی وہ کافی ہے. روٹی اللہ کی ہے, رزق اللہ کا ہے. رزاق رازق, اس کا نام رزاق ہے, وہ رازق ہے. رزق اس نے اپنے نام کے ساتھ رکھا, یہ کسی بندے کی ہے اس میں نہیں. تو اس لیے تم جو یہاں آتے ہو یہ ایسا نہیں کہ تم خالی عزت ہے. اگر تم منافقت سے بھی آؤ گے تب بھی بخشے جاؤ گے. اگر تم دھوکہ کچھ اور 420 کے لیے آؤ گے تب بھی بخشے جاؤ گے. اگر تم سیاحتی کرنے آؤ گے جب بھی بخشے جاؤ گے. کیوں؟ کہ میرا رب ارحم الراحمین ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تم ان کی بات سننے کے لیے آئے ہو, تم ان کی مجلس میں آئے ہو, تم ان کی درود کی کثرت میں آئے ہو کہ تم بھی درود. تم کتنے آدمی کا تم 100 آدمی ہو, 100 دفعہ درود پڑھو, ایک آدمی 10 دفعہ, کتنا درود گیا؟ تم تو بخشے گئے. جو ایک دفعہ ضرور پڑے میں 10 دفعہ رحمت اور سلام نازل کرتا ہوں. جو 10 دفعہ پڑے تو 100 دفعہ, جو 100 دفعہ تو 1000 دفعہ, جو 1000 بخش دیتا ہوں. 2 کیا حرام کر دیتا ہوں. اور کیا چاہو, اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, تم اولاد سے بھی چھوٹے ہو. تم جتنے یہاں بیٹھے ہو میرے اولاد کی برابر ہو. میں بڈھا ہوں, چراغ شہر میں بجھا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کہ کب اب جھبرات آ رہی ہے, پتہ نہیں اگلے سال ہوں کہ نہ, کچھ خبر نہیں. اس کی مرضی ہے جب تک زندہ چاہے رکھے. لیکن میں جب تک زندہ رہوں گا اے رب تیرا ہی نام جپوں گا, تیرے محمد کا ہی کام کروں گا. جس کام کے لیے تم نے اپنے حبیب کو پیدا کیا وہی کروں گا. اگر تمہیں بہت گنہگار ہوں, اگر تمہیں بہت کیا کا ہوا کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے, تیری رحمت اور کرم کے سامنے کچھ بھی نہیں. میں پاک ہوں, میں صاف ہوں, تیرا ہوں, تیرا نام جپتا ہوں, تجھ پہ جیتا مرتا ہوں. موت کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں تجھ سے ملوں, تیرے حبیب کا دیدار کروں. مجھے کیا غم کرے وہ جس کے پاپ ہوں. پاپ تو میں نے بھی کیے, گناہ تو ہمارے بھی بھی ہیں. سوائے نبیوں کے سب گنہگار ہیں, سوائے فرشتوں کے سب گنہگار ہیں. چاہے وہ کیسا بھی ہو, چاہے تو ذرے کے برابر ہو, چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو. لیکن ہم نے ایسے پاپ بدکاریاں, زناکاریاں, چوریاں, مکاریاں, دھوکے بازی, جھوٹی باتیں ہم نے نہیں کی. چغل خور اور جھوٹ بولنے والا بہت برا کام ہے. تو اس لیے اس سے احتیاط رکھو. اور وہی بات کہتا ہوں کہ ایک گناہ کو چھوڑ دو, ایک گناہ کو بالکل ترک کر دو کہ کرنا نہیں, مرنا ہے. اور ایک نیکی کو اختیار کرو کہ یہ درود شریف. تم بخشے میں ہو, خالی جنتی ہو, بیکار بات نہ کرنا. سچ بات کہتا ہوں, میں اپنے کہہ رہا, قرآن کہتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے, رسول کی حدیث بھی کہتی ہے, مشائخ الزام کے اقوال بھی کہتے ہیں. میں وہ بات کہتا ہوں. مجلس میں آنا گویا کہ تم اللہ رب العزت کی مجلس. اور پھر دوسری چیز اور کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, فقیر کی مجلس عین میری مجلس ہے. جو فقیر کی مجلس میں جاتا ہے وہ واقعی خدا کی مجلس میں. فقیر کی مجلس عین میری مجلس ہے. تو فقیر کی مجلس میں آئے, قلندرانہ انداز لینا چاہتے ہو یا دوستی لینا چاہتے ہو یا عام قسم کا مسلمان بننا چاہتے ہو, جو چاہو گے وہ ملے گا. یہ ناممکن ہے کہ فقیر کے دربار میں کوئی آئے جو خدا کہتا کہ میرا دربار ہے, میری جیسے کہتے محفل ہے, فقیر کی مجلس میری مجلس, درود کی مجلس میرا ہم جلیل. کتنی بڑی بات ہے. فقیر بھی ہوں اور درود کی کثرت کی طرف بلا رہا ہوں, پکار رہا ہوں. آسانی دی, اتنا آسان طریقہ بتا دوں کہ کوئی نہیں کہے گا. ایک گناہ کو چھوڑ دو, وہی جو بڑھیا والا ہے, بھائی ایک توبہ کی اس نے, ختم کام سارے گناہ. ایک نیکی اختیار کرو, جو درود شریف. جب تم درود شریف 100 دفعہ پڑھو گے دوزخ میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 1000 دفعہ پڑھو تو دوزخ حرام ہی ہے. اور کیا چاہتے ہو تم؟ اور تمہارے بس کا کوئی روگ نہیں کہ تم عبادت کر سکو, راتوں کو جاگ سکو, دنوں کو نفلیں پڑھ سکو یا راتوں کو نفلیں پڑھ, اتنی تم میں طاقت نہیں ہے. ایسے حالات اب حالات اس دنیا کے نہیں رہے ہیں, بہت خستہ حال ہے.
یہ آج ایسا وقت گزر رہا ہے، کان کھول کے سن لو میرے بچوں، یہ ایسا وقت گزر رہا ہے، اس وقت کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور درود شریف پڑھتا ہو، خدا کی قسم وہ ولیوں میں شمار ہوگا۔ آج ایسے حالات ہیں دنیا کے، جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔